اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تمام دوستوں کو آج کی ٹریننگ کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام سکلین افضل خلان جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اور اس سسٹم کے اندر میرا رینک سینئر سیل مینیجر اور انٹرنیشنل رینک جو براؤنز لائن ہے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹریننگ سیشن ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اور آج سے ہم باقاعدہ ٹریننگ کا پروڈکٹ ٹریننگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ جیسے کہ پہلے میں نے تقریباً 3 سٹیپس کے اندر جو ہے ہمارا جو ہیلتھ کنسیپٹ ہے اس کو میں نے مکمل کیا ہے، جس میں کلینزنگ پہ بات کی ہے، ریگولیٹنگ پہ بات کی ہے اور ریپلینشننگ پہ بات کی ہے۔ یہ تینوں کنسیپٹ ہم نے مکمل کیے تھے پچھلی ٹریننگس کے دوران۔ اور آج کا جو سیشن ہے وہ یقیناً اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آج ہم ایک تو پروڈکٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور پروڈکٹ کے اندر سب سے پہلے جو میں پروڈکٹ لینے جا رہا ہوں وہ ڈیٹاکسیفیکیشن پروڈکٹ کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تمام دوست جو ہے یہ جو ٹریننگز ہے اس کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں۔ یہ میرے یوٹیوب چینل سکلین افضل خلان کے نام پہ جو میرا یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر یہ ٹریننگ موجود ہوگی۔ اس ٹریننگ کو آپ دوبارہ وہاں پہ سن سکتے ہیں، اور آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی اپنی ٹیموں کے اندر کر دیں، تاکہ آپ کے پاس جو ہے بر وقت جو ہماری پروڈکٹس ہیں اور ہمارا بزنس ہے اس کی انفارمیشن پہنچ سکیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جیسے کہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ٹائنز سیل ریجوینیشن کیپسول ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ٹائنز کی جو پروڈکٹ ہے سیل ریجوینیشن، اس کا آغاز کریں گے۔ پروڈکٹ تو آج پہلے سیشن نہیں ہم کر سکیں گے، لیکن آج ہم جو 2 چیزوں پہ ڈسکس کریں گے، ایک ہم بات کریں گے سیل کے اوپر کہ سیل کیا ہے، دوسرا ہم بات کریں گے ریجوینیشن کے اوپر، ریجوینیشن کیا ہے۔ یہ 2 چیزیں انشاءاللہ آج کوشش کروں گا میں کہ آج کی ٹریننگ ہماری مکمل ہو سکیں۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں سیل کو۔ سیل کو اردو میں خلیہ کہا جاتا ہے۔ جو خلیہ ہے یہ بیسیکلی سیل اور خلیہ یہ انسانی جسم کی اکائی ہے، یونٹ ہے، یونٹ آف اوور باڈی۔ یونٹ اکائی کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ جس چیزوں سے کوئی بھی چیز مل کے بنتی ہے۔ مطلب اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ کا مکان ہے، اب مکان جو ہے، جو گھر ہے، یہ اینٹوں سے مل کے بنتا ہے۔ تو اینٹ، ایک اینٹ ملی، پھر دوسری اینٹ ملی، پھر تیسری اینٹ ملی، کرتے کرتے ایک دیوار بنی، پھر اس طریقے سے مکان مکمل ہوا۔ اب جو اینٹ ہے یہ گھر کی اکائی ہے، یونٹ ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسانی جسم کی اگر بات کی جائے تو انسانی جسم کی یونٹ جو ہے وہ سیل ہے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر بنیادی چیز پہ کام کیا جائے اور بنیادی چیز کو ٹھیک رکھا جائے تو اوورآل ہماری باڈی جو ہے وہ ٹھیک رہ سکتی ہے۔ یعنی کہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہاں پہ جو ہمارا ہیلتھ کا جو کانسیپٹ ہے یا جو ہماری ہیلتھ ہے اس کے اندر اگر ہم فوکس کریں سیل کو اور سیل کی پہ توجہ کریں تو ہم بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اب جو سیل ہے، سیل جب ملتے ہیں، مختلف سیل جب آپس میں ملتے ہیں، 1 2 3 4 سیل کا کمبینیشن بنتا ہے تو سیل سے ٹیشو بنتا ہے۔ ٹیشو جب ملتے ہیں، سیل میں نے بتایا اردو میں اس کو خلیہ کہتے ہیں، اور ٹیشو کو اردو میں بافت کہتے ہیں۔ جب ٹیشو اور بافتیں آپس میں ملتی ہیں تو ٹیشو سے آگے جو چیز جنم لیتی ہے اس کو آرگن کہتے ہیں، اعضاء، آرگن، عضو، ٹھیک ہے۔ آرگن جب ملتے ہیں اور آرگن آگے پراپر ایک جب آگے ایک سلسلہ چلتا ہے تو آرگن سے آگے سسٹم بنتا ہے۔ سسٹم پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ ہماری باڈی کے اندر 11 سسٹم ہیں، اور جو 11 سسٹم ہیں ان کو آرگن جو ہیں وہ چلا رہے ہیں۔ جیسے بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے تو اس کو ہارٹ چلا رہا ہے، نروس سسٹم ہے تو اس کو برین چلا رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے سیل ملے تو ٹیشو بنے، ٹیشو ملے تو آرگن بنے، اور آرگن سے آگے پھر سسٹم آ گیا۔ سسٹم جب ملتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں آگے پھر انسانی ہیومن باڈی بنتی ہے۔ اب دیکھیں اوورآل پوری جو باڈی ہے اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ سیل ہے۔ تو یہ یقیناً آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اب جو فنڈامنٹل ہماری باڈی کی یونٹ ہے وہ سیل ہو گئی، اور یہ لیونگ آرگنزم کا فنڈامنٹل یونٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔
اور جو جو سیل ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. آج کا ٹاپک اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ بات سمجھنے جا رہے ہیں کہ بیماری کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. دیکھیں سب سے پہلے سیل ڈیمیج ہوتا ہے. اس سے پہلے میں یہ بات کر چکا ہوں کہ ہماری جو جسم ہے، ہماری جو باڈی ہے، چونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہماری کلینزنگ کانسیپٹ جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. یعنی کہ ہماری کلینزنگ کانسیپٹ کی جو پروڈکٹ سیل ریجوینیشن ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو کلینزنگ میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ ہماری جو باڈی ہے، ہمارا جو جسم ہے، اس کے اندر راؤنڈ اباؤٹ 5 سے 6 ایسی چیزیں جا رہی ہیں جو کہ غیر ضروری چیزیں ہیں، جس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا. فری ریڈیکلز پہ بات ہم نے کی تھی، پھر ہیوی میٹلز پہ بات ہم نے کی تھی، ہیوی میٹلز کے بعد تیسرے نمبر پہ ٹاکسنز کی بات کی تھی، ٹاکسن کے بعد چوتھے نمبر پہ جو چیز ہے ہم نے کیمیکلز کی بات کی تھی، جس میں پریزرویٹر، فرٹیلائزرز، پیسٹیسائڈز، انسیکٹیسائڈ، ہربیسائڈز، اس پہ ہم نے بات کی تھی. پریزرویٹرز پہ بات کی تھی. تو یہ کیمیکل اس پہ بات ہو چکی ہے. اور 5ویں نمبر پہ جو ہم نے بات کی تھی وہ ہم نے فیٹس کی بات کی تھی. یعنی کہ ہم نے بات کی تھی اس میں کولیسٹرول کی بات کی تھی، جس میں LDL ہے، ٹرائی کولیسٹرائڈ ہے. اور جو 6 نمبر پہ چیز ہے وہ پیراسائٹس ہیں. اب یہ وہ 6 چیزیں ہیں جو باڈی کے اندر جا کے ہمارے سب سے جو امپورٹنٹ چیز جو سیل ہے اس کو ڈیمیج کرتی ہیں. اگر اس طرح سمجھا جائے کہ یہ جو 6 چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ یہ سیل کے ارد گرد جا کے لیئرز بناتی ہیں، یہ سیل کے ارد گرد جا کے اکٹھی ہو جاتی ہیں. اب سیل جو ہے یہ بیسیکلی جو بیسک میں نے فنڈامنٹل یونٹ بتائی ہے، یہ ہماری باڈی کا بیسیکلی برنر ہے. ٹھیک ہے، یہ برنر ہے اور اس نے باڈی کے اندر اس پہ آگے ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس نے باڈی کے اندر انرجی پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، انرجی کو بنانا ہوتا ہے، کیلوریز کو بنانا ہوتا ہے، ATPs کو بنانا ہوتا ہے. تو جب سیل کے ارد یہ 6 لیئرز بن گئی ہیں جو بھی میں نے بتائی ہیں، یہ ٹاکسنز کی اور ان چیزوں کی، جب یہ لیئرز بنتی ہیں تو سیل تک پراپر چیزوں کی جو سپلائی ہے وہ نہیں ہو پا رہی، نہیں ہو پاتی. سیل تک جو ہے نہ پروٹین پہنچ رہی ہے، نہ کاربوہائیڈریٹس پہنچ رہے ہیں، نہ ہی سیل تک جو ہے وہ فیٹس پہنچ رہی ہے، نہ ہی سیل تک وٹامنس پہنچ رہے ہیں، نہ سیل منرل پہنچ رہے ہیں، نہ سیل تک واٹر پہنچ رہا ہے. یہ 6 چیز انسانی جسم کی ضرورت ہوتی ہیں جو نیوٹرینٹس ہیں. یہ جب سیل تک نہیں پہنچیں گے تو سیل ان چیزوں کو کنورٹ نہیں کر سکے گا کیلوریز کے اندر. اب یہاں پہ ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ جو سیل ہے اس کے ارد گرد پہلے 6 لیئرز بنی ہیں ٹاکسنز کی اور ہیوی میٹلز کی اور فری ریڈیکلز کی اور باقی جو میں نے 6 چیزیں بتائی ہیں. جب یہ 6 چیزیں جو میں نے جسم کی ضرورت بتائی ہیں، جو نیوٹرینٹس ہیں، یہ جب سیل تک نہیں پہنچیں گے یہ بھی سیل کے ارد گرد جا کے ان کی یہ سٹور ہونا شروع ہو جائیں گے، ڈپوزٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس کے نتیجے میں پھر آگے مختلف مسائل شروع ہوتے ہیں جو میرا تیسرا اس ٹریننگ کے اندر تیسرے سٹیپ میں ہم ڈسکس کریں گے. پھر گلنے سڑنے کا عمل شروع ہوتا ہے، آکسیڈیشن کا لیول شروع ہو جاتا ہے، آکسیڈیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے آکسیڈیشن کو بھی. تو اب سب سے پہلے ہم سیل کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے سیل کو ٹھیک رکھنا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ سیل اگر پرفارمنس صحیح دے رہا ہے تو آپ کی باڈی میں بیماری نہیں لگ سکے گی. جب ہم جاتے ہیں النس انڈسٹری کی طرف، یعنی کہ جو ہم میڈیسنز کی طرف جاتے ہیں، تو میڈیسنز کا سیل پہ کام ہی نہیں ہے. میڈیسنز کیا کرتی ہے کہ اگر سیل کے ارد گرد یہ ٹاکسن، یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو وہ سیل کے فنکشن کو ٹھیک نہیں کریں گی. جب جسم کے اندر دوائی جائے گی، میڈیسن جائے گی، تو جو کام باڈی نے کرنا ہوتا ہے اس کی جگہ دوائی کام کرتی ہے، میڈیسنز کام کرتی ہے. تو اس کے نتیجے میں جو بیسیکلی جو پرابلمز ہوتا ہے وہ پرابلم سالو نہیں ہوتا. ٹیمپریری ایک آپ کو سولوشن تو مل جاتا ہے لیکن پرماننٹلی آپ کو سولوشن جو مسئلہ ہوتا ہے وہ سالو نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے جب تک میڈیسن کھاتے رہتے ہیں اس کے نتیجے میں باڈی کے اندر جو ہے پین بھی نہیں ہوتا. باڈی جو ہے بندہ سمجھتا ہے کہ باڈی پرفارمنس دے رہی ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہوتا. باڈی پرفارمنس نہیں دے رہی ہوتی، وہ میڈیسن جو ہے وہ پرفارمنس دے رہی ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو باڈی کا سسٹم ہوتا ہے، اسپیشلی جو باڈی کا امیون سسٹم ہے وہ ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. اور وہ باڈی خود جو پرفارمنس باڈی نے دینی ہوتی ہے، یعنی کہ ہماری باڈی نے خود جو ریزسٹنس پیدا کرنی ہے بیکٹیریاز کے خلاف، ان چیزوں کے خلاف، وہ نہیں دے سکے گی. تو یہاں پہ یہ بات آج کی ٹریننگ میں ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے سیل کو ٹھیک کرنا ہے. سیل ڈیمیج، ٹیشو ڈیمیج، ٹیشو ڈیمیج، آرگن ڈیمیج. آرگن ڈیمیج ہوگا
تو سسٹم بلاک ہو جائے گا. باڈی کا جو سسٹم ہے, کوئی بھی سسٹم ہے, ریپروڈکٹیو سسٹم ہے, بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے, نروس سسٹم ہے, انٹیگومنٹری سسٹم ہے, جو باڈی کے میں نے سسٹم پہلے 11 بتایا آپ کو, ان میں کوئی سسٹم جب بلاک ہوگا, جب سسٹم بلاک ہوگا تو یاد رکھیے گا کہ باڈی میں پین سٹارٹ ہو جائے گا. جب باڈی میں پین سٹارٹ ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی پرابلم سٹارٹ ہو گیا. تو ہم کیا کریں گے, جب پین سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں ہاسپٹلس کے اندر. تو ہاسپٹل میں جب جاتے ہیں تو وہاں میڈیکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. جب میڈیکیشن ہم شروع کرتے ہیں تو میڈیکیشن کے نتیجے میں, دوائیوں کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کے ایک سیل تو پہلے ڈیمیج ہوا تھا. فار ایگزامپل لیور کا سیل ڈیمیج ہوا, فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں, اب لیور کا سیل ڈیمیج ہوا تو اب اس کے نتیجے میں جب ہم میڈیسن دینا شروع کریں گے لیور کے سیل, لیور کی پرفارمنس کو ٹھیک کرنے کے لیے, تو میڈیسن کے جب سائیڈ افیکٹ آئیں گے تو میڈیسن کیا کریں گی, میڈیسن جو ہے ہمارے جا کے اسٹومک کے سیلز کو ڈیمیج کر دیں گی, یعنی کہ معدے کے سیل کو ڈیمیج کر دیں گی, ہمارے جو ہے باڈی کے کسی انٹسٹائنز کے سیل کو ڈیمیج کر دیں گی. تو اس کے سائیڈ افیکٹ آئیں گے, ایک اور سیل ڈیمیج ہو جائے گا. تو اس کے نتیجے میں باڈی کے اندر ایک اس کو ہم کہتے ہیں بیسیکلی, اس کو کہا جاتا ہے سرکولیشن آف ڈیزیز. تو اس کے نتیجے میں ایک مسئلہ حل کیا دوسرا خراب ہوگا, دوسرا حل کیا تیسرا خراب. اس طریقے سے جو جسم ہے وہ بہت ساری بیماریوں کا اماجگاہ بن جاتی ہے. تو اس کو سینڈروم کہا جاتا ہے. سینڈروم کہتے ہیں 3 سے 4 مسئلوں کا اکٹھ ہو جانا, باڈی کے 3 سے 4 بیماریوں کا اکٹھا ہو جانا, اس کو سینڈروم کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ سیل پہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو سیل کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں, سیل کے اندر ہوتا کیا ہے. اس لیے یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمیں بیسیکلی یہ پتہ چل جائے کہ دیکھیں آپ پروڈکٹ ہے سیل ریجوینیشن, ہم نے کھانی کیوں ہے. اب جب تک آپ کو اس کا کانسیپٹ نہیں پتا ہوگا اس پروڈکٹ نے کرنا کیا ہے, تو ہم اس پروڈکٹ کو پراپرلی یوز نہیں کر سکیں گے. ہم سمجھیں گے کہ یہ کوئی میڈیسن ہے, جیسے 2-4 دن پین کلر کھانی ہے اور ہمارا پین ٹھیک ہو جائے گا, تو ہم اس کو میڈیسنس کے کانسیپٹ کے تحت جب کھائیں گے تو رزلٹ نہیں ملے گا. اب جب اس کو انڈرسٹینڈ ہم کریں گے کہ اس کا فنکشن کیا ہے اور کتنے دنوں میں اس نے رزلٹ دینا ہے اور یہ کرے گی کیا جسم کے اندر جا کے, تو یہ پروڈکٹ پھر ہمارے لیے مطلب اس کو استعمال کرنا آسان ہو جائے گا اور ہم اس کو سمجھ کے جب یوز کریں گے تو یہ رزلٹ بھی ہمیں آپ دے گی. اب دیکھیں سیل جو ہے, جو میں نے بتایا جو ہمارا خلیہ ہے, اس کی جو پہلی باڈی کے اندر چیز, اس کی جو پہلی چیز ہے سیل کے اندر, وہ ہے سیل وال. اب سیل وال میں صرف ایک چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, یہ جو باڈی کے سیل کے جو اندر آرگنز ہیں, جو سیل کے اندر مختلف جو اس کے پارٹس ہیں, اس کو اس لیے دیکھ کر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ ڈیمیج کیسے ہوتے ہیں, اور جب یہ ڈیمیج ہوتے ہیں تو باڈی پرفارمنس کیوں نہیں دے رہی ہوتی. یہ ذرا دیکھیے گا, آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. سیل وال کا یہ آؤٹر لیئر ہوتی ہے, سیل میمبرین کے ارد گرد لیئر ہے. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ سیل کی شکل کو برقرار رکھتی ہے اور سیل کو طاقت دیتی ہے اور سیل کو خشک ہونے سے بچاتی ہے, ٹھیک ہے, اور سیل کو جو ہے کنٹرول کرتی ہے پھیلنے میں, ایکسپینشن, ہیلپس ان دی کنٹرول سیل ایکسپینشن, تو سیل کا جو پھیلاؤ ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے. اور اس کے علاوہ پروٹیکٹ سیل فرام دی ایکسٹرنل پیتھوجنس, یعنی کہ جو باڈی کے اندر بیکٹیریا, وائرسز اور باہر سے جو غیر ضروری چیزیں جو باڈی پہ اٹیک کر رہی ہوتی ہیں, جو باڈی کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں, باڈی پہ حملہ آور ہو رہی ہوتی ہیں, سیل کے اوپر حملہ آور ہو رہی ہوتی ہیں, اس کو یہ سیل وال بچاتی ہے. اب اس کے بعد دوسرے نمبر پہ پلازما میمبرین ہوتی ہے. اس کے اندر جا کے اگر چلے جائیں تو جو پلازما میمبرین ہے, ٹھیک ہے, پلازما میمبرین اس کا بھی جو کام بیسیکلی کیا ہے, مینٹین دی شیپ اینڈ سائز آف دی سیل. یہ بھی بیسیکلی سیل جو ہے اس کی شیپ اور سائز کو مینٹین کرتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اندر سیل کے اندر جو اجزاء ہیں, پروٹیکٹس انٹرنل کانٹینٹس آف دی سیل, جو سیل کے اندر چیزیں موجود ہیں اس کی یہ پروٹیکشن کرتی ہے. اب میں نے سیل وال بتایا, پھر سیل میمبرین آپ کو بتایا, یعنی کہ پلازما میمبرین بھی اس کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ نیوکلس ہے سیل کا. اب نیوکلس جو ہے وہ سیل کا جو ہے وہ برین کہا جاتا ہے. سیل کا یہ برین, اس کا دماغ کہا جاتا ہے یہ سیل کا, اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سیل کی. اسی نے آگے ہماری جو سیل, اس کے ذریعے آگے جو مروثی جتنی بھی انفارمیشنز ہیں, معلومات ہیں, ہیریڈیٹی انفارمیشنز, اس کے علاوہ جو ہے سیل کی جو گروتھ ہے, آگے ریپروڈکٹیو جو ہے سیل کی ریپروڈکشن ہے, یہ سارا نیوکلس کروا رہا ہوتا ہے. یعنی کہ آگے سیل, نئے سیل بننا, جو سیل اس کو کہتے ہیں سیل ڈویژن جو ہوتی ہے, اپوپٹوسس کہا جاتا ہے اس کو, یعنی کہ سیل ڈویژن, پھر سیل گروتھ, پھر پیرنٹ سیل کی ڈیتھ, یہ سارا نیوکلس کروا رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. اس نے سیل کی تمام ایکٹیویٹی جیسے کہ کنٹرول آل سیل ایکٹیویٹیز لائک میٹابولزم, جو سیل کے اندر خوراک کا توڑ پھوڑ کا عمل ہو رہا ہے, یہ سیل کے اندر جو ہے نیوکلس کنٹرول کرتا ہے. اس کے علاوہ پروٹین کا سیل کے اندر بننا, ٹھیک ہے, یہ بھی نیوکلس کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ سیل کی جو گروتھ ہے اور ڈویژن جو ہے, یہ میں بتا چکا ہوں, یہ بھی نیوکلس کروا رہا ہوتا ہے. اب آگے اسی کے ساتھ ساتھ جو
اسٹور ہیریڈیٹی انفارمیشن ان جینز، یعنی کہ جو آگے جینز کے اندر انفارمیشن لے کے جانا، یہ نیوکلس کا کام ہے. اب چوتھے نمبر پہ جو سیل کے اندر چیز ہے وہ سائٹوپلازم ہے. یہ جیلی کی شکل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ سیل کے اندر تقریباً 80% ہوتا ہے پانی کی شکل میں، یہ ایک مٹیریل ہوتا ہے. اور اس کا جو کام ہے، جو ہم بات کر رہے ہیں سائٹوپلازم کی، یہ بیسیکلی جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ پوری جو سیل کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں اس کے اندر سسپینڈ ہوتے ہیں، اس کے اندر ہوتے ہیں سارے نا، ٹھیک ہے. یہ اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے کوئی بھی چیز ہے نا، مطلب آپ فار ایگزامپل جو ہے کوئی چیز شربت بناتے ہیں، اس میں آپ نیمبو ڈال رہے ہیں، آپ مختلف اور چیزیں ڈال رہے ہیں، جام شیری ڈال رہے ہیں، اور چیزیں ڈال رہے ہیں، تو وہ پانی بیچ میں ڈالیں گے تو بنے گا. تو پانی کے اندر وہ ساری چیزیں مطلب وہ سسپینڈ ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں. اسی طریقے سے یہ اس میں ساری سیل کی جو چیزیں ہیں، جو اندر اعضاء ہیں، اعضاء اس کے اندر جو ہے وہ ہوتے ہیں. آگے ہے جی اینڈوپلازمک ریکٹیکولم. یہ جو ہے اس کا بیسیکلی جو کام ہوتا ہے، یہ سیل کے اندر جو ہے بیسیکلی آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیل کو سپورٹ کرتی ہے، اور اس کا کام ہوتا ہے ڈی ٹاکسیفیکیشن کرنا. یہ سیل کے اندر جو فاسد مادے وغیرہ ہوتے ہیں اس کی اندر کلینزنگ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو کیلشیم وغیرہ لیور کے اندر ہوتا ہے یا لیور میں، اور آئرن وغیرہ اس کو سٹور کرنے میں بھی یہ مدد دیتا ہے. آگے ہے جی گولجی باڈی ہماری جو ہے، یہ سیل کی ایک کانٹینٹس ہے سیل کا، ٹھیک ہے. اس کا جو فنکشن ہے، یہ ڈیلیور دی سینتھسائزڈ میٹیریل ٹو ویریس لارجسٹ انسائڈ ٹو ٹارگیٹ میٹیریل ٹو ویریس ٹارگیٹ انسائڈ دی سیل اینڈ آؤٹ سائڈ دا سیل. یعنی کہ یہ جہاں پہ جو میٹیریل چاہیے وہ یہ گولجی جو باڈیز ہیں یہ پہنچاتی ہیں پورے سیل کے اندر جانا جو میٹیریل چاہیے. آگے لائسوسومز ہوتا ہے. لائسوسومز آر دی اسمال سیلز. یہ چھوٹے چھوٹے سیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ وہ یہ چھوٹا سیل ہوتا ہے، یہ بھی سیل کے اندر ایک چیز موجود ہوتی ہے. اور اس کا جو فنکشن ہوتا ہے بیسیکلی یہ ڈائجسٹنگ کے اندر، مطلب جو لارج مالیکیولز ہوتے ہیں ان کو مطلب ہضم کرنے میں اور ان کے توڑ پھوڑ میں بھی یہ لے رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ پروٹیکٹ سیل بائی دی ڈسٹرائنگ دی فورن جو انویڈرز، جو باہر سے چیزیں بیکٹیریا اور وائرس سیل پہ اٹیک کرتے ہیں، اس سے بھی یہ پروٹیکشن دیتی ہیں. لائسوسوم جو ہے نا یہ سیل کی حفاظت بھی کرتے ہیں. آگے ویکولس ہے، اس کا کام ہے جی یہ باڈی کے اندر مختلف جو ویسٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں سیل کے اندر، سوری میں باڈی کی بات کر رہا ہوں، سیل کے اندر یہ کیا کرتا ہے، یہ سٹور کرتا ہے چیزوں کو، جو ویسٹ میٹیریل ہوتا ہے اس کو ایک سائڈ پہ سٹور کر لیتا ہے. اب یہ ہم نے لیزوسوم پہ بات کی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آگے اگر ہم چلیں تو آگے میٹوکانڈریا. اب میٹوکانڈریا جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ پاور ہاؤس ہے سیل کا. میٹوکانڈریا جو ہے اس نے بیسیکلی کیا کرنا ہوتا ہے، سینتھسائز انرجی رچ کمپاؤنڈز ATPs. مطلب اس نے کیلریز بنانی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. جب ہم کوئی خوراک لیتے ہیں، جیسے میں نیوٹرینٹس کی بات کی ہے، تو نیوٹرینٹس ہمارے معدے سے ہو کے پھر بلڈ میں شامل ہو کے جب سیل تک پہنچتے ہیں تو سیل ان کو کنورٹ کرتا ہے مختلف نیوٹرینٹس کو کیلریز کے اندر، ATPs کے اندر. ATP کہتے ہیں ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ. یہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں یہ میڈیکل نیم ہے اس کا کیلریز کا. تو یہ کیا کرتا ہے میٹوکانڈریا کے ان تمام کو کنورٹ کرتا ہے کس کے اندر، کیلریز کے اندر. یہ میٹوکانڈریا کا کام ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آگے جو ہے سینٹروسومز ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ اس کا بھی جیج باڈی سیل میں موجود ہوتا ہے. اور اس کا بیسیکلی کیا ہے، یہ کروموسومز کی جو موومنٹ ہوتی ہے اور جو سیل ڈویژن ہے اس کے اندر جب سیل ڈویژن ہو رہی ہوتی ہے اس میں کروموسومز کی جو موومنٹ ہے وہ آگے کیا نام ہے ڈاٹر سیل کے اندر جانا، تو یہ بیسیکلی اس میں سینٹروسوم جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. اب یہ چند میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کی ہیں چیزیں جو سیل کے مختلف پارٹس ہیں اور میں نے ڈسکس کیا. اب ذرا غور سے بات سمجھے، یہ جو میں نے سیل کے مختلف حصوں پہ بات کی ہے ان کی میں مختلف آپ کے سامنے فنکشن بھی رکھے ہیں. اگر سیل ڈیمیج ہوگا تو یہ تمام جو اندر سیل کے کانٹینٹس موجود ہیں یہ پراپر ورکنگ نہیں کر سکیں گی، اس کی کوارڈینیشن ختم ہو جائے گی اور یہاں پہ ایک عمل پیدا ہوگا جو جس کو آکسیڈیشن کہا جاتا ہے. اور یہ کس کے نتیجے میں پیدا ہوگا، میں نے بتایا تھا فری ریڈیکلز کے رزلٹ میں.
باڈی میں جب فری ریڈیکل چلے جائیں گے، ٹاکسن چلے جائیں گے، ہیوی میٹل چلے جائیں گے، اس کے علاوہ جو ایل ڈی ایل ٹرائیگلسرائڈ یہ باڈی کے اندر ڈپازٹ ہو جائیں گے، اس کے علاوہ جو ہے آگے پیراسائٹس ہیں، کیمیکل ہیں، فرٹیلائزرز ہیں، جس میں پریزرویٹرز ہیں، پیسٹیسائڈز ہیں، ہربیسائڈز ہیں، انسیکٹیسائڈز ہیں، یہ جا کے سیل کو ڈیمیج کر دیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں سیل پرفارم نہیں کرے گا، سیل پرفارم نہیں کرے گا، ٹیشو پرفارم نہیں کرے گا، ٹیشو کی جب پرفارمنس ٹھیک نہیں رہے گی تو آرگن کی پرفارمنس خراب ہو جائے گی، آرگن کی جب پرفارمنس خراب ہو جائے گی تو سسٹم نہیں کام کرے گا۔ تو اس طریقے سے باڈی جو ہے باڈی اینڈ پہ باڈی جو ہے وہ کسی ڈیزیز کا شکار ہو جائے گی، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ پورا سسٹم بلاک ہوگا اور پھر ہم ٹریٹمنٹ کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہاں پہ باڈی کے اندر جو سیل پائے جاتے ہیں، باڈی کے اندر سیل، سب سے پہلے جو سیل ٹائپس ہوتی ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سیل ٹائپ میں سب سے پہلے جو باڈی میں سیل، اس کو اسٹیم سیلز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹیم سیل جو ہے بیسیکلی یہ جو ہے را میٹیریل جو ہے باڈی کے اندر، جو را میٹیریل جو سیل ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے، اور اسی سے آگے آپ سمجھیں کہ انسانی جو ایمبریو میں یہ جو سیل ہوتے ہیں اس کو اسٹیم سیل کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو باڈی میں سیل ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور سیل کی جو مرمت کرتے ہیں وہ اسٹیم سیلز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بون سیل ہیں، ٹھیک ہے، ہڈیوں کے جو سیل ہیں، جس میں یہ تقریباً 4 قسم کے سیل ہیں۔ اوسٹیوکلاسٹ ہے پہلا سیل، پھر اس کے بعد اوسٹیوبلاسٹ ہے، پھر اوسٹیوسائٹ ہے، پھر اوسٹیوپروجنریٹر، یہ ہڈی کے سیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بلڈ سیل ہیں، بلڈ سیلز کے اندر جو ہے جیسے 3 جو ہے بلڈ سیلز ہیں، ریڈ بلڈ سیلز ہیں، وائٹ بلڈ سیلز ہیں اور پلیٹلیٹ سیل۔ یہ بلڈ سیلز ہم نے بات کر لی، تو ان کے آگے پھر فنکشنز ہوتے ہیں، مختلف پرفارمنس ہیں۔ جیسے ریڈ بلڈ سیل ہے، اس نے آکسیجن کو کیری کرنا ہوتا ہے، وائٹ بلڈ سیل نے آپ کی امیونٹی کو انہانس کرنا ہوتا ہے، امیون سسٹم کو یہ مضبوط کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پلیٹلیٹس ہیں، یہ بلڈ کے اندر کلوٹنگ سے بچاتا ہے، بلڈ کو جمنے نہیں دیتا ہے، جو بلڈ ایریگیشنز ہوتی ہیں، جو بلڈ جم جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وہ بلڈ کو لاس ہونے سے بچاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انجری ہو جائے تو وہاں پہ یہ پلیٹلیٹ سیل جو ہیں خون کو جما کے خون کو روکتے بھی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ آگے جو اگلا سیل ہے مسل سیلز ہیں، یہ اس کو مایوسائٹس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سیل پائے جاتے ہیں ہمارے مسلز کے اندر، پٹھوں کے اندر، اور یہ سیل جو ہیں، جو مسل سیلز ہیں، ان کو کہا جاتا ہے مسل سیلز اور لانگ، یہ لانگیسٹ سیلز ہیں، یہ بڑے سیلز ہیں، جو لانگیسٹ سیلز ہیں مسل سیلز کو کہا جاتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ جو سیل ہے وہ سپرمز ہیں، سپرم سیل، یہ سب سے سمالسٹ، سب سے چھوٹا سیل ہے باڈی کے اندر، سمالسٹ سیل ان دی ہیومن باڈی۔ سپرم سیل کین ناٹ بی ڈیوائڈ، یہ ڈیوائڈ نہیں ہوتے، یعنی کہ جو سپرم سیل ہیں یہ سپرم ہی رہتا ہے، یعنی کہ ڈیوائڈ سے بعد میں نے پہلے بتایا سیل ڈیویژن وہ پروسیس وہ نہیں ہوتا، یہ ڈیوائڈ آگے ڈیوائڈیڈ نہیں ہوتے۔ تو یہ سمال سیل ہیں، جو سپرمز کی ہم نے بات کی، یہ باڈی کے اندر سب سے چھوٹے سیل ہے۔ اس کے بعد سیل اگلا جو سیل ہے وہ 6ویں نمبر پہ ہم بات کریں تو وہ فیمیل ایگ سیلز، ٹھیک ہے۔ اٹ از دی لارجسٹ ہیومن سیل، یہ سب سے بڑا سیل ہوتا ہے، جو ایگ سیل ہے جو فیمیل کے اندر پایا جاتا ہے، یہ سب سے بڑا سیل ہے۔ اس کے بعد آگے فیٹ سیل ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر فیٹ وغیرہ سٹور ہوتی ہے، اور یہ ہمارے جسم کو جیسے ٹرائیگلسرائڈ ہے، یہ فیٹ سیلز ہیں ٹرائیگلسرائڈ، اس کے اندر انرجی سٹور ہوتی ہے۔ مطلب ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، ٹرائیگلسرائڈ جو ہے یہ ہماری باڈی کو چاہیے ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ تک چاہیے ہوتا ہے، اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو باڈی کو نقصان یہ دیتے ہیں، جس میں آگے ایمبولینس بن جاتا ہے، باڈی کے اندر تھرومبوسس ہو جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں وہ آگے انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اور 8ویں نمبر پہ جو چیز ہے وہ نرو سیل ہیں، ٹھیک ہے۔ نرو سیل آر دی کمیونیکیشن سسٹم آف دی باڈی آلسو کالڈ نروس، یعنی کہ یہ کمیونیکیشن سسٹم جو ہے جو چل رہا ہے وہ نرو سیل کے اوپر چل رہا ہے۔ تو یہ چند چیزیں میں نے سیل کے بارے میں آپ کے سامنے رکھی۔ سیل از اے ویری امپورٹنٹ، بہت عام چیز ہے، اور سیل جو ہے ہماری باڈی کا بڑا جو فنڈامنٹل ایک جو ہماری باڈی کی یونٹ ہے وہ سیل ہے۔ تو سیل کو ہم نے ٹھیک رکھنا ہے، سیل ٹھیک رہے گا تو ہماری باڈی ٹھیک رہے گی۔ اب سیل پہ تھوڑی گفتگو کرنے کے بعد اب دوسرا جو سٹیپ ہے ہمارا سیل کے بعد جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے ریجوینیشن۔ اب بڑے دلچسپ اور زبردست بات ہے، آپ نے سمجھنا ہے اس کو، اور آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہمارے پاس سائنس کی کتنی قیمتی اور دنیا کی کتنی قیمتی ہمارے پاس پروڈکٹ موجود ہے، جس کو سائنس سیل ریجوینیشن کیپسول کہا جاتا ہے، کہ کتنی ہمارے پاس امپورٹنٹ اور کتنی عام ہمارے پاس پروڈکٹ موجود ہے، اور ہم اس کو استعمال کر کے کتنے بڑے بڑے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ تو آج چونکہ پہلا حصہ ہے ہماری آج ٹریننگ کا، تو اس میں یہ انشاءاللہ آگے چلتی رہے گی، اور آپ نے کنیکٹ رہنا ہے یوٹیوب چینل کے ساتھ، وہاں سے بھی آپ یہ ٹریننگ دوبارہ سن سکتے ہیں،
اور ساتھ ساتھ ٹریننگ جو ہے اپنے یہی ٹریننگ آپ اپنی آگے مطلب فیملی ممبر کو سنائیں, اپنے دوستوں کو سنائیں, تاکہ ان کو کنسیپٹ پتہ چل جائے کہ یہ کتنی قیمتی اور کتنی اعلیٰ پروڈکٹس ہیں. اب جب میں انشاءاللہ اس پروڈکٹ کے انگریڈینٹس پہ جاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک ایک انگریڈینٹ کو ڈسکس کروں گا تو اس ایک انگریڈینٹ کے 100 سے زیادہ 100 سے زیادہ بینیفٹس ہیں, 100 سے زیادہ ایسے انگریڈینٹس اس کے اندر موجود ہے, وہ بھی انشاءاللہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. اب یہاں پہ سیل کی گفتگو کرنے کے بعد ہم بات کریں گے ریجوینیشن. اب ریجوینیشن کو پہلے سمجھتے ہیں یہ لفظ ہے کیا. ایک تو بات یاد رکھیے گا, جو لفظ جس لفظ کے سامنے ری لگ جائے, آر ای ری کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ, اگین یعنی کہ ری جیسے چند لفظ میں بولتا ہوں, فار ایگزامپل سب سے پہلے جو چیز ہے جیسے ری نیو, آپ مطلب اپنا ڈرائیونگ لائسنس اس کو ری نیو کرواتے ہیں, دوبارہ اس کو نیا کرواتے ہیں, اس کی مطلب ڈیٹ بڑھ جاتی ہے. آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے اس کو آپ ری نیو کرواتے ہیں, ٹھیک ہے. ری نیو کا مطلب ہے دوبارہ اس کو نیا کروانا, یعنی کہ اس کو ری نیو کے علاوہ ایک اور بھی لفظ یوز کیا ہے, مطلب ریسٹور آپ لفظ یوز کرتے ہیں. مطلب جب آپ کمپیوٹر میں سے کوئی چیز ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ ریسائکل بن میں چلے جاتے ہیں, تو وہاں سے اگر دیکھیں تو آپ کلک کرتے ہیں تو ریسٹور کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دوبارہ بحال کرنا, ریٹرن ٹو ان اوریجنل اسٹیٹ. آپ کسی چیز کو جب اوریجنل اسٹیٹ میں جو ہے بحال کرتے ہیں اس کو ریسٹور کہیں گے. یعنی کہ کیا مطلب, ریٹرن ٹو دی اوریجنل اسٹیٹ آفٹر ڈپلیشن اور لاس. جب کوئی چیز ضائع ہو جاتی ہے تو اس کو دوبارہ آپ جب ریسٹور بحال کرتے ہیں تو اس کو ریسٹور کہا جاتا ہے. ایک اور لفظ بھی یوز کیا جاتا ہے ریفریش, یعنی کہ کسی چیز کو ریفریش, تازہ کرنا. ریفریش کا مطلب یہ ہوتا ہے سپلائنگ آف سم تھنگ نیسیسری ٹو ریسٹور لاسٹ اسٹرینتھ, یعنی کسی چیز کی طاقت ختم ہو جائے, اسٹرینتھ ختم ہو جائے, دوبارہ اس کو بحال کرنا, اس کو کوئی چیز سپلائی کر کے, کوئی چیز اس کو دے کے, تو اس کو ریفریش کہا جاتا ہے. ایک اور لفظ یوز ہم کرتے ہیں رینوویٹ. رینوویٹ کا مطلب ہوتا ہے, رینوویٹ کہتے ہیں رینیوئنگ بائی کلینزنگ, ریپیئرنگ اور ری بلڈنگ. کسی چیز کو ری بلڈ کرنا, ریپیئر کرنا, ٹھیک ہے. تو مطلب لفظ آپ کو ری کا سمجھ آنا چاہیے. ری کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ, یعنی کہ آپ ری ایکٹیو, یعنی کہ ایک چیز ایکٹیو تھی پہلے, پھر وہ ڈی ایکٹیو, یعنی کہ اس نے کام چھوڑ دیا, اب اس نے دوبارہ آپ کو ایکٹیو کیا, جب دوبارہ ایکٹیو کریں گے اس کو ری ایکٹیو کہیں گے. تو اس طریقے سے اب آپ کو آر ای کی سمجھ آ گئی, ری کی سمجھ آ گئی. ری کے بعد دوسرا لفظ ہے جووینیشن. جووینیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ بیسیکلی لاطینی زبان کا لفظ ہے. لفظ ہے جووینس کا مطلب ہے مین ینگ, یعنی کہ نوجوان رکھنا, ٹھیک ہے. اب ریجوینیشن یہ نکلا ہے ریجوینس سے. اب سوری جوینس نکلا ہے, جوینس. ری تو اب میں نے پہلے سمجھا دیا ہے. جوینس جو لفظ ہے یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ینگ رکھنا, نوجوان رکھنا. تو اب یہاں پہ آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ جانا چاہیے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا ریجوینیشن کا مطلب ہو گیا ٹو میک ینگ اور یوتھفل اگین, کسی چیز کو دوبارہ نوجوان کرنا. ٹو ریسٹور ٹو این اوریجنل اور نیو اسٹیٹ, اس کو کہیں گے ریجوینیشن. اب سیلف ریجوینیشن جو ہے, سیلف ریجوینیشن کیپسول, یہاں پہ اس کے نام پہ آج کا پہلا جو سیشن میں نے کیا, اس میں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اس کا کام کیا ہے کہ ہمارے جسم میں موجود جو سیل ہیں, اور سیل ہمارے جسم میں کتنے ہیں میں نے 8 بتا دی ہیں, ان سیل کو جو ڈیمیج ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ جوان کر دینا, اور ان کو دوبارہ ریکنڈیشن کر دینا, ان کو دوبارہ بحال کر دینا, ریسٹور کر دینا. اور ڈیڈ سیل جو ہیں ان کو جب دیکھیں ہماری باڈی کے سیل ہیں, جیسے وائٹ بلڈ سیل ہیں, یہ 5 سے 21 دن کے بعد نئے بن جاتے ہیں. ریڈ بلڈ سیل جو ہے وہ ہمارے تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 3 سے 4 ماہ کے اندر 120 دن بنتے ہیں, وہ دوبارہ ہمارے باڈی کے اندر نئے بنتے ہیں. تو یہ جب نئے سیل بن رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران جو ہے مطلب ایک ہماری باڈی کا جو پروسیس ہو رہا ہوتا ہے, اس میں کئی سیل ڈیڈ ہوتے ہیں, کئی سیل ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب آدھے فنکشنل ہوتے ہیں, آدھے کام سے پراپر نہیں کر رہے ہوتے, جو آکسیڈیشن کی وجہ سے ڈیڈ ہوتے ہیں. پھر باڈی سیل جو ہے وہ بھی ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں, جو ہماری بونز کے سیل ہیں وہ بھی ڈیمیج ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ پروڈکٹ جو آج ہم نے جس کا انٹروڈکشن تھوڑا سا کروایا ہے, اس کا جو مین کام ہے کہ وہ ہماری باڈی کے جو سیل ہیں ڈیمیج جو ہو چکے ہیں ان کو ریپیئر کرنا, ان کی مرمت کرنا. جب ان کی مرمت ہو جائے گی تو وہ پرفارمنس دیں گے, وہ پراپر کام کر سکیں گے. تو یقیناً آج آپ یہ بات سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم نے جو ابھی ڈیٹاکسیفیکیشن پروڈکٹ ہم لے رہے ہیں
اس کا کام ٹوٹلی سیل کے اوپر ہے. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جو سٹیپ ہم جائیں گے اس کے اوپر ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے اس کا ہماری باڈی کے تمام سیل کے علاوہ اور کیا کیا فنکشنز ہیں، اور یہ پروڈکٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ڈالیں گے، کون سی کمبینیشن کے ساتھ یہ پروڈکٹس بنائی گئی ہیں، مطلب اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوگی. پھر ہم یہ بات کریں گے کہ یہ پروڈکٹس کب ہم نے استعمال کرنے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی بات ڈسکس کریں گے اس کے اندر کہ یہ جو سیل ریجوینیشن ہے یہ کن لوگوں کے لیے مفید ہے، کون لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے اس پروڈکٹس جو ہے اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ کتنے دنوں میں آتے ہیں یا کتنے مہینوں میں آتے ہیں، اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے. اور یہ پروڈکٹ جو ہے نوجوانوں پہ کیسے رزلٹ دیتی ہے، اولڈ جو ایج ہے ان پہ کیسے رزلٹ دیتی ہے، کتنے دنوں میں رزلٹ دیتی ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے. تو آپ جو ہے اس ٹریننگ سے کنیکٹ رہیں اور آپ نے لگاتار اس ٹریننگ میں آنا ہے تاکہ آپ اس کو مکمل طور پہ سمجھ سکیں، چونکہ آگے ایک ممکن نہیں ہوگا کہ ایک دن میں یہ پروڈکٹ مکمل ہو سکے. مے بھی ہمیں اس پہ کم از کم ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، ہمیں مہینہ بھی لگ سکتا ہے اس پروڈکٹ کے اوپر. دیکھیں جب ہم کسی چیز کو سمجھتے ہیں تو ہم اس کو مکمل انٹرنلائز اس کے اندر ہوں، اس کو مکمل انڈرسٹینڈ کریں تاکہ ہمیں کانسیپٹ پتہ چل جائے. دیکھیں جب آپ کے پاس آپ ابھی لرننگ کر رہے ہیں، لرننگ سے آپ کو کیا مل رہا ہے، نالج مل رہا ہے. تو جب نالج انسان کے پاس آ جاتا ہے تو انسان کے پاس کانفیڈینس آتا ہے اور انسان بڑے یقین اور بڑے وثوق سے پھر آگے بات سمجھا بھی سکتا ہے اور خود سمجھ سکتا ہے، اور پھر پراپر ہم یوزر بھی بن سکتے ہیں اس پروڈکٹ کے. تو ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم نے بیماریوں سے بچنا ہے اور میڈیسن سے بھی بچنا ہے. تو یہ پروڈکٹ جو ہیں یہ کیا ہیں اس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہیلتھ کیئر ڈائٹری فوڈ سپلیمنٹ ہے، نیچرل چیزیں ہیں. تو سیل ریجونیشن کو جو ہماری پروڈکٹ ہے اس کو اینٹی آکسیڈنٹ پروڈکٹ بھی کہا جاتا ہے. اب اگلا جو ہماری ٹریننگ ہوگی اس میں ہم بات کریں گے آکسیڈیشن پہ کہ آکسیڈیشن ہوتی کیا ہے اور اینٹی آکسیڈیشن پھر کیسے ہوگی، یعنی کہ آکسیڈیشن کو گلنے سڑنے کے جو عمل ہے اس کو کیسے روکا جائے گا. یہ اینٹی آکسیڈنٹ پروڈکٹ اس کو کہا جاتا ہے اور ڈیٹاکسیفیکیشن پروڈکٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ کلینزنگ ہمارے کانسیپٹ کے اندر آتی ہے. تو اگلا جو ہمارا انشاءاللہ تعالی سیشن ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ ہماری جو پروڈکٹ سیل ریجونیشن ہے اس کے تقریباً 7 ہمارے سٹیپس ہوں گے اس ٹریننگ کے. 7 سٹیپ میں ہم بات کریں گے، اور وہ 7 سٹیپس کیا ہیں وہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھتا بھی ہوں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے نمبر 1، یہ جو بڑی امپورٹنٹ ہے. نمبر 1 جو ہے کارڈیو ویسکولر اینڈ سیریبرو ویسکولر ڈیزیز، یعنی کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کون سی ہوتی ہیں اور ان کے سمٹمز کیا ہیں. پھر ہم بات کریں گے سیریبرو ویسکولر ڈیزیز، یعنی کہ سیریبرو کہتے ہیں برین کو، دماغ کی بیماریاں کون سی ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. پھر ہم بات کریں گے انگریڈینٹس آف ٹائمز سیل ریجوینیشن کیپسول. سیل ریجوینیشن جو کیپسول ہے اس کے انگریڈینٹس پہ بات کی جائے گی. نمبر 3 ایفیکیسی آف ٹائم سیل ریجوینیشن کیپسول، اس کے کیا فائدے کیا ہیں، بینیفٹس پہ بات ہوگی. ٹھیک ہے، وہ میں ایڈوانٹیج پہ بھی بات کروں گا اور بینیفٹس جو ہے اس پہ بھی بات انشاءاللہ اس کی ہوگی. اب ایڈوانٹیج اور بینیفٹس میں ڈفرینس کیا ہے اس پہ آگے چل کے ہم اگلی ٹریننگ میں ڈسکس کریں گے. نمبر 5 ہے سوٹیبل فار دا فالوئنگ گروپس، کن لوگوں کے لیے یہ پروڈکٹ زبردست ہے، کون اس پروڈکٹ کو پراپر استعمال کر سکتے ہیں اور رزلٹ بہترین لے سکتے ہیں. پھر اس کی سٹے نمبر پہ ڈوزز آف ٹائم سیل ریجوینیشن کیپسول، اس کی ڈوزز کیا ہے، کتنی مقدار میں ہم نے لینی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے 7ویں نمبر پہ کچھ کیسز ہیں جن لوگوں نے سیل کو یوز کیا، سیل ریجوینیشن کو، ان کو کیا رزلٹ ملے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اس ٹریننگ میں ہم دیکھیں گے. تو آج کی ہماری اس ٹریننگ میں 2 سلائیڈوں پہ ہم نے گفتگو کی ہے. پہلے میں ہم نے سیل ریجوینیشن پہ بات کی ہے اور دوسرا ہم نے واٹ آر وی گوئنگ ٹو لرن، ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں اس پہ بھی ہم نے بات کی ہے. تو تھینک یو ویری مچ آج کی ٹریننگ میں پارٹیسپیٹ کرنے کا. اور ہمارا ٹائمز کا سسٹم ایجوکیشن بیسڈ ہے اور لانگ لاسٹنگ ہے، اور ہم ویلنس کے اندر ٹائمز لیڈنگ رول ادا کر رہی ہے، اور بہت بڑا ایک ایسا ریولوشن جو ہے ٹائمز پروڈکٹ پوری دنیا میں لا چکی ہے اور مزید آگے لانے جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے آپ کو ملٹی ملینئرز بھی بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہیلتھ کے حوالے سے آپ سوسائٹی کے اندر ایک بہت وائٹل رول ادا کریں گے. تو تھینک یو ویری مچ آپ کا ٹریننگ لینے کا. اور نیکسٹ یہ ٹریننگ ابھی یوٹیوب چینل پہ موجود ہوگی. آپ اس ٹریننگ کو دوبارہ اگر لینا چاہیں تو ثقلین افضل کلام کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے، اس پہ جا کے آپ اس ٹریننگ کو دوبارہ آپ سن سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں. کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹس میں آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، تو وہاں سے آپ کوشچن کا اگلی ٹریننگ میں جواب بھی آپ کو دے دوں گا. تو کمنٹس آپ جب کر دیں گے تو اس میں مجھے پتہ چل جائے گا یہ آپ کے کوشچنز ہیں، تو اس کو ہم نیکسٹ ٹریننگ میں انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے. تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اپنی ٹیموں میں شیئر بھی کر دیں تاکہ پراپر آپ کی جو ٹیمیں ہیں وہ بھی ٹریننگ لے سکیں. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے سیشن کے اندر.